السلام علیکم۔ کرونا وائرس کی وجہ سے معاشرے کے اندر اس وقت اگر ہم خبروں کو بھی دیکھیں ایک خاص قسم کا ہیجان برپا ہے، اور کچھ لوگ خوف میں بھی مبتلا ہیں، اور بہت سے عوامل ہیں جو اس تمام خطرے یا خوف کو اجاگر بھی کر رہے ہیں، اور یہ ایک فطری عمل ہے، اٹس ایبسلیوٹلی نیچرل۔ ہمیں اس وقت ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے۔ آئی تھنک وہ ایکسپرٹس جو واقعی اس بارے میں جانتے ہیں، وہ اس چیز کو دیکھ سک رہے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد ہم کرونا وائرس کے اس لیول پہ چلے جائیں گے، جیسے ابھی سندھ میں لاک ڈاؤن شروع ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد ملک میں بھی ہوگا۔ تو وہ لوگ جو غریب ہیں ان کے لیے شاید 2 وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہوگا۔ یہ وہ وقت ہے جس وقت ہمیں اپنے سے نیچے طبقے والے لوگوں کے لیے اپنی سیونگز کو استعمال کرنا ہے۔ وہ سیونگ صرف ہمارے لیے نہیں ہے۔ معاشرہ جو ہے وہ ایک پیرامڈ کی طرح ہے، ایک تکون کی طرح ہے، اور اس میں جو سب سے اوپر لوگ ہیں وہ نچلے طبقے کے لوگوں کے کندھوں پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور اگر وہ لوگ خدا نخواستہ بیمار ہو گئے یا ان کے گھروں میں بھوک اور افلاس بڑھ گیا جو پہلے سے موجود ہے، تو شاید ہمارے معاشرے کے لیے یہ جو سٹرکچر ہے یہی منہدم ہو جائے گا۔ میں اس موقع پہ درخواست کرنا چاہوں گا ان تمام مخیر حضرات سے بھی، بلکہ ان تمام لوگوں سے جو ایون مڈل کلاس سے بھی ہیں، کہ آپ اپنے گھر میں رہنے والے کام والوں کو، مزدوروں کو، ڈرائیورز کو، جو لوگ بھی ہیں، ان کے لیے اپنی سیونگز کو استعمال کر کے ان کو سسٹین کرنے کی کوشش کریں۔ بے شک تنخواہوں کو کچھ کم کر دیں۔ یہ نہ سوچیں کہ آپ کی جاب نہیں رہی یا آپ کو آپ کے امپلائر نے نکال دیا تو آپ بھی نیچے کسی بھی طرح کسی دوسرے انسان کی رزق کو ختم کرنے سے ہمارا رزق کے بچنے کے جو چانسز ہیں وہ بڑھ نہیں جائیں گے۔ whether you look at it religiously or you look at it scientifically, it's not the time to explain that۔ لیکن میں پھر یہ گزارش کروں گا کہ ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، اور اس موقع کے اوپر معاشرے کو ایک محلے کے لیول کے اوپر جا کر کمیٹیز بنا کر ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی ہے۔ شاید اس وقت میری یہ باتیں کچھ ان ریلیٹڈ لگ رہی ہوں کہ شاید ابھی تو ایسا کچھ نہیں ہوا، بٹ اللہ نہ کرے، بٹ ان نیکسٹ فیو ڈیز وی آر ایکسپیکٹنگ دیٹ بہت سارے بزنسز اور بہت سارے کاروبار جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے، اور ان کے کم ہونے کی وجہ سے ہمارے خاص طور پہ معاشرے کے اوپر کافی برا اثر پڑ سکتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ابھی سے اس کی تیاری کریں، اور اپنی سیونگز کو ان لوگوں کے لیے ضرور استعمال کریں جن کے ساتھ جو آپ کے لیے کام کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ صرف آپ اپنے لیے سوچیں اور اس کو اکٹھا کرنا شروع کر دیں۔ وہ لوگ جو پینک بائنگ کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، لیٹ می ایشور یو کہ انسان یہ اس طرح کے پینڈیمکس یا اس طرح کی وبائیں یہ انسانیت نے بہت زیادہ دیکھی ہیں۔ ہزاروں سال سے یہ چل رہے ہیں، اب سے 100 سال پہلے اور اب سے 50 سال پہلے بھی، اور انسان ان بیماریوں سے صرف اور صرف اپنی ول پاور اور اپنے حوصلے سے باہر نکلا ہے، اور اکٹھے رہنے سے باہر نکلا ہے۔ اگر ہم اس طرح بکھر جائیں گے یا نفسا نفسی کا عالم ہوگا تو ہم اس سے نکلنا ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے ہمیں جو انسٹرکشنز دے رہی ہے، پلیز اس بات کو یاد رکھیں کہ وہ ایکسپرٹس کی جانب سے ان کو دی جا رہی ہے۔ تجربے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کے لیے ایران اور اٹلی کے حالات کو دیکھیں۔ میں اس بارے میں کوئی مزید بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ I don't want to create a panic here, but I have seen things and I know things کہ چیزیں بہت جلدی بہت خراب بھی ہو سکتی ہیں۔ تو پلیز اپنے گھروں میں رہیں۔ ہمارے اسپتالوں میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے لوگوں کو ہینڈل کرنے کی۔ تھوڑے بہت نزلہ زکام ہو بھی جائے تو گھر پہ رہیں، بیکاز آپ ہاسپٹل جائیں گے تو شاید آپ کو کوئی ہیلپ نہیں مل سکے گی انفارچونیٹلی۔ سو اٹس بیٹر ٹو اسٹے ہوم۔ اگر لاک ڈاؤن نہیں ہے تو اپنے اوپر خود لاک ڈاؤن کو لاگو کریں۔ بی شیور دیٹ ہم جتنی جلدی اس لاک ڈاؤن کی طرف آئیں گے اتنی جلدی ہمارے باہر نکلنے کے چانسز زیادہ ہوں گے۔ توجہ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔